مصطفیٰ نے فرمایا یہ دو گناہ بڑے سب سے بڑے دو گناہ ہے اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اللہ حکومت پر وقت ہے جو جنت میں نہ جائیں گے لیکن میرا دیکھنے کا پتہ چلتا کہ ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا باپ بھی ناراض اس سے اللہ بھی ناراض میرا مصطفیٰ بھی ناراض بتا جوان تو کہ اس وقت کی بے قدری کہو گے بتا تم نے کون سا فریضہ انجام دیا جب تجھے آگا بخار ہوتا تھا تیری ماں پوری رات تجھے ہشار رہ کر کرامت کے یاد رکھتی تھی پوری رات آنکھوں کی نیند چھوڑتی تھی لیکن تجھے خیال میں رکھتی تھی اٹھا کے کہ کب میرے بچے کو آرام آئے بتا کاش میری ماں زندہ ہوتی میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں پیچھے سے آواز آتی یا محمد اپنے ماں کو کھلاتا ہے دوسرا لقمہ کو کھلاتا ہے موسیٰ فرماتے میں دیکھ رہا مرد ہے لیکن ماں نے دعا کی یا اللہ چیز کو تب تک موت آئے جب تک کسی فاشی عورت کیا چہرہ نہ دیکھے جب کہ نافرمان جوانوں او ماں باپ کو دھکا دینے والوں ہائے سنو رب فرماتا ہے تم شکر ادا کرو میرا حکم اپنا ماں باپ کا گویا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس نے نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہو یارو میں تمہیں بتا دوں سب سے بڑا گناہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے یا رسول اللہ بتا دیجئے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہائے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا کسی اور کی عبادت کرنا گویا یہ بڑا گناہ ہے قائدار نے فرمایا دوسرا بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی جو والدین کی نافرمانی کرے گویا یہ بھی بڑا گناہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ دو گناہ بڑے سب سے بڑے دو گناہ ہیں اللہ اکبر اگر یہ جوان تہجد گزار ہو 5 وقت نمازی ہو نیک کام کرنے والا ہو لیکن اگر والدین کا نافرمان ہے تو بتا جوان اس کی وہ نماز کس کام کی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمان دیا فرمایا کہ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے گویا جس نے باپ کو راضی کیا اسے رب کو راضی کر دیا جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا او جوانوں بتاؤ ماں باپ کو دھک دینے والوں ماں باپ کو ناراض کرنے والے کہتے ہیں ہم نے رب کو راضی کر دیا کیا انہوں نے اللہ کو راضی کیا فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے یا رسول اللہ حکومت پر وقت ہے جو جنت میں نہ جائیں گے فرمایا پہلا وہ شخص جو احسان کر کے احسان جتلائے احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا احسان جتلانے والا جنت میں سرسوان سے بولا جنت میں دوسرا کون شخص ہے فرمایا والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا چاہے کتنی عبادت کر لے اگر یہ والدین کا نافرمان ہے تو فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گا تیسرا کون شخص ہے فرمایا شرابی جنت میں نہیں جائے گا جو شراب پینے کا عادی ہوگا فرمایا میرے مصطفیٰ نے یہ جنت میں نہیں جائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا ماں باپ کی گستاخی ایسا جرم ہے ایسا جرم ہے ایسا جرم ہے ایسا جرم ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے سزا دنیا میں ملے گی فرمان نافرمان اولاد کو سزا دنیا میں ملے گی یا رسول اللہ کیا اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں سزا ملے گی کیا اس کو آخرت
میں سزا نہیں ہوگی. بتایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے کا ایسا جرم ہے کہ اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. ہائے او نافرمانو, بتاؤ تمہیں کیا سکھ ملے گا. میرے تائیدار نے فرمایا تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تم ماں باپ کے ساتھ تو تمہاری عمر اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں برکت فرمائے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری عمروں میں برکت فرمائے گا. دوسری جگہ تائیدار نے فرمایا جو جمعہ کے روز اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بخش دیتا ہے اور نیکی کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے. آج کے جوانوں نے کتا اور بلی پالنے کو ثواب سمجھتے ہیں. بقیر ایک تو ماں کی دیکھ کے لیے ترستی ہے, یہ معاشرے کی بات ہے. آج ماں باپ کی نافرمانی, قرآن کا حکم ہے کہ تم ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو. تو میرے جوان اف کی بات تو دور ہے, آج ایسے الفاظ دہراتے ہیں جو اتنے سخت ہے کہ کوئی شمار ہی نہیں, لیکن خیال ہی نہیں. بس کہتا ہے دنیا میں نیک بن گیا, لیکن تیرا نیکی کا پتہ چلتا تو ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرو, تو باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرو, تیرے اخلاقوں کا وہی پتہ چلتا. لیکن ہم سے والدین بھی ناراض, جس سے والدین ناراض اس سے اللہ بھی ناراض, میرا مصطفیٰ بھی ناراض. بتا جوان کس معاشرے کی بات کر رہا ہے. ماں باپ کی بے قدری جس ماں نے اے جوان مجھے جواب دو کہ اس ماں کی بے قدری کا آگے بتا تم نے کون سا فریضہ انجام دیا. آج مجھے کوئی والدین فون کرتے ہیں اور لہذا سردار ہے آگے سے جواب دینے پر تیار ہے. بتاؤ جوان تجھے خیال نہیں جب تجھے اگر بخار ہوتا تھا تیری ماں پوری رات تجھے ہوشیار رہ کر کھڑا رکھ کے یاد رکھتی تھی, پوری رات آنکھوں کی نیند چھوڑتی تھی, لیکن تجھے خیال میں رکھتی تھی اٹھا کے کہ کب میرے بچے کو آرام آئے. بتاؤ جوان آج تو ہی نافرمانی کرے تو کس کام کا. یہ وہی معاشرہ ہے. او جوانوں یاد رکھو آخر ہمیں مصطفیٰ کو ہم نے یہ چہرہ دکھانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی, کاش اگر میری ماں کاش زندہ ہوتی تو میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا. اللہ اکبر, کاش میری ماں زندہ ہوتی میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا. پیچھے سے آواز آتی یا محمد, فرماتا میرا مصطفیٰ کہ میری ماں کو وہی چھوڑتا لیکن پہلے ماں کی آواز سنتا. او جوانوں کو موبائل میں مصروف, تمہیں ماں کا خیال تم کھیل کود میں مصروف, تم دوستوں کے ساتھ مصروف, لیکن ماں کا خیال نہیں. بتاؤ نوجوانوں ہم کس معاشرے میں. اللہ اکبر, جب ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے, جب باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے تو اس دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا رفیق ساتھی کون ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ
کہ وہ جوان دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جوان دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ فرماتا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں یہ میرا ساتھی ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ فرماتے میں دیکھ رہا تھا شام ہو گئی، شام ہو گئی، لیکن ایسا کوئی خاص عمل تو میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن شام کے وقت یہ کسائی جو دکاندار تھا یہ نکلا، وہ نکلا اور اس نے گوشت اٹھایا۔ فرمایا کہ مجھ پہ نظر پڑی، کہنے لگا اے نورانی چہرے والے جمیل عزت والے شخص، کیا آپ میری دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، میں نے آپ کی دعوت۔ فرماتے میں اس کے ساتھ گیا، دسترخوانہ بچھایا گیا، کھانا شروع کیا، کھانا شروع کیا، اللہ اکبر، کھانا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک غریب بوڑھا ماں باپ اس کے ان کو یہ ایک لقمہ کھلاتا ہے تو ایک خود کھاتا ہے، ایک لقمہ اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہے، دوسرا لقمہ خود کھاتا ہے۔ موسیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تو ان کی نظر مجھ پہ پڑی، مجھ پہ ان کی نظر پڑی، جب ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو انہوں نے میری رسالت کی نبوت کی گواہی دی۔ تو اسی وقت ان دونوں کا انتقال ہو گیا، ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو یہ جوان آیا، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کو بوسہ دیا، کہنے لگا بوسہ دے کر انت موسیٰ رسول اللہ، موسیٰ اللہ کے رسول ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کیسے معلوم کہ میں اللہ کا رسول موسیٰ ہوں؟ فرمایا کہ یہ دونوں جو تھے یہ میرے ماں اور باپ تھے، یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں اور یہ روح تب تک قبض نہ کرنا جب تک ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھیں۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھیں، ہائے موسیٰ علیہ السلام کو جب تک ہم نہ دیکھیں تو ہماری روح قبض نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو ان کی جو روح قبض ہو گئی، میں نے جان لیا کہ آپ موسیٰ ہو، میں نے جان لیا کہ آپ موسیٰ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او جوان مبارک ہو، مبارک ہو، بشارت ہے تجھے، فَإِنَّكَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، تو میرا جنت میں رفیق ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تو ان بڑھاپا میں ان ماں باپ کو کھلاتا تھا، یہ سیر ہو کر کھاتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، سیر ہو کے کہتے تھے یا اللہ ہمارے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ تو تمہارے والدینوں کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ بولے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ، زور سے بولے یا رسول اللہ، اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ ماں اور باپ جب دعا کرے تو اس دعا کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس دعا کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا کہ موسیٰ کے ساتھی بن گیا ماں باپ کی دعا سے۔ تمہیں معلوم ہے ماں باپ کی ماں کی بددعا اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنو، قوم بنی اسرائیل میں ایک عابد اور خدا کی مرد تھے، حضرت جریج۔ حضرت جریج ایک
دفعہ کا واقعہ ہے کہ جریج نماز پڑھ رہے تھے، جریج نماز پڑھ رہے تھے تو اس کی ماں نے جریج کو آواز دی، یا جریج۔ جریج سوچنے لگا ایک طرف نماز ہے ایک طرف ماں کی آواز ہے، خیال کرو تو کرو کس کی طرف؟ پھر اس کی ماں نے پکارا یا جریج، پھر وہ سارے پھر جریج نے آواز کا جواب نہ دیا، پھر جب جریج نے آواز کا جواب نہ دیا تو تیسری بار ماں نے زور سے پکارا یا جریج، یا جریج۔ تو ماں نے آواز کا جواب نہ سنا تو ناراض ہو کر واپس لوٹ گئی، ہاتھ اٹھائے رب کے دربار میں، یا اللہ جریج کو تب تک موت نہ آئے جب تک کسی فحاشی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، جب تک کسی فحاشی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، ماں کی دعا، ماں کی دعا، اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جریج متقی ہے، مرد ہے، عابد مرد ہے، لیکن ماں نے دعا کی یا اللہ جریج کو تب تک موت نہ آئے جب تک کسی فحاشی عورت کا چہرہ نہ دیکھے۔ جریج کے خانقاہ کے سامنے چرائی کا رہتا تھا، چراوا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، اس چراوے کے ناجائز تعلق ایک فحاشی عورت سے تھے۔ یہ عورت اس چراوا کے پاس آتی تھی تو اس بدمعاش عورت کے پر جس شکم سے بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، بات بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس عورت کو بادشاہ کی دربار میں لے گئے، اس عورت کو کہا گیا بتا یہ بچہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ اس عورت نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا یہ جریج سے پیدا ہوا ہے، یہ جریج سے پیدا ہوا ہے۔ ہاں، بادشاہ نے کہا وہ خانقاہ والا جریج، عورت نے کہا ہاں وہی جریج۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ جریج کو وہ خانقاہ گرا دو اور جریج کو میری دربار میں لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق خانقاہ گرا دی اور جریج کو رسیوں سے باندھ کر بادشاہ کی دربار میں لے آئے۔ جب جریج کو دربار میں لے آئے، آگر جریج کو کہا گیا، یہ عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ تیرا تجھ سے پیدا ہوا ہے۔ جریج نے کہا اس عورت سے واقعی تو یہ کہتی ہے؟ عورت نے کہا اس بدمعاش عورت نے، بے شک یہ بچہ تجھ ہی سے پیدا ہوا ہے، یہ تیری وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ جب جریج نے سنا نا تو متقی عابد بندہ، مقبول محبوب بندہ، اس نے اس چند دنوں کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا من ابوکا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے جواب دیا قال رعیلکنی، میرا باپ بکریوں کا چراوا ہے، میرا باپ بکریوں کا چراوا ہے۔ جب یہ کہنے لگا جریج نے یہ ماجرا دیکھا بادشاہ نے ماجرا دیکھا تو بادشاہ معافی مانگنے لگا، کہنے لگا جریج مجھے معاف کر دے، اگر آپ چاہے تو آپ کو ہم سونے کی خانقاہ بنا دے، اگر آپ چاہے چاندی یا سونے کی بنا دے۔ تو جریج نے کہا نہیں، تو کہا لے گئی، فرمایا جریج نے مجھے آپ ایسی خانقاہ بنا دے جیسے پہلے بیٹی کا تو گویا اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا دعا کا اثر ہو جاتا ہے۔ جوان نکلے ماں کو ناراض کر کے نکلتے ہیں، جوان نکلے تو ماں کو ناراض کر کے نکلتے ہیں۔ او جوانوں بتاؤ نا، اگر تم گھر سے باہر ہوتے، اگر تم گھر سے ایک
ایک بار یا رسول اللہ بولیے، زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ سو رہے ہو توجہ رکھیے، جب تم گھر سے نکلتے نا تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں جب انتظار کرتی ہے، یہ پوری رات تب تک نہیں سوئے گی جب تک آپ واپس نہیں آتے، جب تک آپ واپس نہیں آتے۔ لیکن جوانی کو خیال ہے، ماں کو کہا جاتا ہے آپ سو کیوں نہیں رہتے؟ ہاں یہ جواب دیتی ہے میرا عمران سو ابھی کر نہیں آیا، میرا مومن سو کر نہیں آیا، میرا احسان سو کر نہیں آیا، ابھی میرے بیٹے کر نہیں آئے، جب تک وہ نہ آئیں گے تو میں نہیں سوؤں گا۔ اس ماں کو تمہاری فکر ہوتی ہے، لیکن جوانوں بتاؤ ماں باپ کی بے قدری مولویوں کو کہتے ہیں دعا کرو، لوگوں کے کہتے ہیں دعا کرو، تمہارا دعا کا خزانہ تمہارے گھر پڑا ہے، لیکن تمہیں اس کی قدر نہیں ہے، تم کہتے ہیں لوگوں کو دعا کرو۔ ذرا مجھے کوئی جوان ہاتھ اوپر کر کے بتائے گا کہ میرے کبھی آگے سے اپنی ماں کو سخت جملے نہیں دے، کوئی ہے؟ کوئی نہیں ایسا، کسی نے ہاتھ اٹھانے پہ تیار نہیں۔ جب ہم یہاں تیار نہیں، بتاؤ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا جرم بڑا خطرناک ہے۔ ایک جوان آیا میرے مصطفیٰ کی دربار میں، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو کائنات کے نبی نے فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ گے، اگر تمہارے والدینوں نے تمہیں دیکھا تو ان کے چہرے پہ خوشی کا عالم چھا گیا تو سمجھ لینا تم سے رب راضی ہے، رب تم سے۔ لیکن ہم جب جاتے ہیں تو مجھے معاف کرنا، تو ہماری والدین ہم سے ڈر کے بات کرتے ہیں۔ جوانو سچ ہے، یہ اس معاشرے کی بات ہے، یہ ہماری بربادی ہے۔ یاد رکھو کائنات نے فرمایا تم اپنے والدینوں سے اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے اچھا سلوک کرے گی۔ جو ماں باپ سے بد سلوکی کرے گا وہ جوان یاد رکھے اس کا بھی وہی حال ہوگا۔ ایک ماں 5 اولاد کو پالتی ہے، لیکن 5 اولادوں سے ایک ماں نہیں پالا جاتا۔ قرآن کا حکم ہے کہ جب والدینوں سے بات کرو تو نرم جملہ استعمال کیا کرو، نبی سے بات کیا کرو، اولاد صالحہ بنا کرو۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ایسے جملے جن سے رب بھی ناراض، میرا مصطفیٰ بھی ناراض، والدین بھی ناراض۔ بتاؤ اب کس چوکٹ کے لیے رہے؟ بتاؤ ذرا خیال کیا کرو۔ بس میری آپ سے گزارش ہے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک باپ دودھ پہ چلتا ہے تو ایک ماں چولہے پہ چلتی ہے، تب جا کے ایک اولاد پلتی ہے۔ تو پھر کیا اولاد کہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بتا ہمارے لیے کامیابی کہاں کی کامیابی؟ بتا اسی معاشرے کی بات ہے، ذرا خیال کیا کرو، ماں باپ سے نرم جملے میں بات کیا کرو۔